بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزت دار بچے، عزت دار بہن، پیارے پیارے بھائیوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ سب سے پہلے ہمیں توفیق دے کہ ہم ان سٹوریوں سے عبرت حاصل کریں اور ان میں جو سبق ہے وہ ہمارے لیے لے۔ آپ سب کا ویلکم، استقبال ہے۔ آج کی جو سٹوری 17 سلیمان علیہ السلام کی، تو شروع کرتے ہیں۔ اب تک آپ نے پچھلے انبیاء آدم علیہ السلام سے لے کر داؤد علیہ السلام تک کا سنا تھا، لیکن یہاں پر ہم سلیمان علیہ السلام جو بنی اسرائیل کے نبی ہیں ان کے بارے میں آج سٹوری سنیں گے۔ سلیمان علیہ السلام ایسے نبی ہے کہ ان سے پہلے نہ ان کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسی حکومت، ایسی طاقت، ایسی بادشاہی، ایسی حکمرانی کسی کو نہیں ملی۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت زبردست سلیمان علیہ السلام کو طاقت دی۔ سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کی کو تحفے میں ملے تھے، یعنی تحفہ دیا تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو بہت زیادہ معجزے دیے۔ لیکن سلیمان علیہ السلام کے بارے میں کیا کہیں؟ اللہ نے داؤد علیہ السلام کو جو معجزے دیے اس سے زیادہ سلیمان علیہ السلام کو ان سے زیادہ نوازے۔ اللہ نے بہت سا علم سلیمان علیہ السلام کو سکھایا۔ داؤد علیہ السلام کی جو وراثت تھی سلیمان علیہ السلام کو ملی۔ وراثت یہاں پر نبیوں انبیاء کی جو وراثت ہے وہ مال نہیں ہوتا، وہ دین ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ دین ہے۔ تو یہاں پر جو وراثت میں ملا آپ کو نبوت ملی، یعنی سلیمان علیہ السلام نبی بھی تھے، قاضی بھی تھے، بہت اچھے فیصلے کرنے والے بھی تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو بادشاہ بنایا اور ان جیسا کوئی نہیں، یعنی دا کنگ لگتا ہے سلیمان علیہ السلام کے ساتھ، دا کنگ آف سلیمان لگتا ہے نا ان کے کتابوں میں، تو یہ ہے۔ جتنا اللہ سلیمان علیہ السلام کو نعمتوں سے عطا کی تھی اتنا ہی سلیمان علیہ السلام اللہ کا شکر ادا کرتے، یعنی اللہ کے شکر گزار بندوں میں سے سلیمان علیہ السلام تھے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا بھی کی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے توفیق دے کہ داؤد اور سلیمان علیہ السلام ہر نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرتے اور اللہ کی تعریفیں بیان کرتے رہتے ہیں۔ اللہ نے خاص فضل، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا خاص فضل تھا کہ ایک بادشاہ میں جن جن چیزوں کی ضرورت ہوتی وہ تمام چیزیں سلیمان علیہ السلام کو عطا کی گئی تھی، یہاں تک کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو اتنی زیادہ، یعنی اگر دیکھا جائے تو کوئی چھوٹی چھوٹی نعمتیں نہیں، بہت بڑی بڑی نعمتیں سلیمان علیہ السلام کو ملی، یعنی بہت زبردست طاقت، بادشاہی۔ انسانوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کے تابع کر دیا، جنوں کو آپ کے تابع کر دیا، پرندوں کو آپ کے تابع کر دیا، حتیٰ کہ ہوا بھی آپ کے تابع تھی۔ یعنی سلیمان علیہ السلام بہت اچھا عدل کرتے، فیصلہ کرتے۔ تو ایک مجلس میں ایک بار داؤد علیہ السلام بیٹھے تھے، ایک مقدمہ آیا، یعنی ایک مقدمہ کا فیصلہ، ایک فیصلہ داؤد علیہ السلام کر رہے ہیں اسی کا، اور سلیمان علیہ السلام کر رہے فیصلہ، یعنی ایک ہی مقدمے کا، یعنی جو کورٹ میں آتا ہے کوئی کیس، تو یہاں پر بھی کیس آیا تھا اور اس کے دو فیصلے ہو گئے، یعنی ایک داؤد علیہ السلام نے دیا، ایک ہے سلیمان علیہ السلام۔ یعنی بیٹا، باپ تو باپ، بیٹا بھی زبردست ہوتا ہے نا۔ یہاں پر سلیمان علیہ السلام کے بارے میں سنے کہ کتنا اچھا فیصلہ دیا، یعنی داؤد علیہ السلام موجود ہیں، ان کے سامنے سلیمان علیہ السلام نے ایک بہت زبردست فیصلہ دیا۔ یہ واقعہ قرآن میں نقل آتا ہے قرآن مجید میں کہ دو لوگوں کے بارے میں مقدمہ آیا کہ دونوں پڑوسی تھے، ایک کے پاس بکریاں تھی، دوسرے کے پاس کھیت، یعنی جو کھیت ہے زمین تھی۔ تو بکریوں والا چرواہا رات میں ڈور جو وہ بند کر دیتا تاکہ بکریاں کھیت میں نہ جائے، ورنہ کھیت کھلیان خراب ہو جائے گا، وہ فصل خراب کر دیں گے۔ بکریاں آپ کو بتایا کہ گھومتے گھومتے کھاتی ہیں، تھوڑا کھاتی ہے پھر چھوڑتی ہے، پھر تھوڑا کھاتی ہے پھر چھوڑتی ہیں، تو تمام فصل خراب کر دے گی۔ تو ایک رات جو بکریوں کا چرواہا تھا اس نے دروازہ بند کرنا بھول گیا اور بکریاں باہر نکل گئی، سیدھا کھیت کے اندر چلے گئی، تمام فصل کو انہوں نے برباد کر دیا۔ بکریوں والا جب دیکھا اور کھیت والے نے دیکھا کہ بکریاں سارے
فصل خراب کر دی تو دونوں میں لڑائی ہو گئی. تو جب دونوں میں لڑائی ہو گئی تو اس کا فیصلے کے لیے وہ داؤد علیہ السلام کے پاس گئے. داؤد علیہ السلام قاضی بھی تھے اور سلیمان علیہ السلام وہ وقت میں موجود نہیں تھے. تو داؤد علیہ السلام نے معاملہ سنا اور فیصلہ سننے کے ساتھ فیصلہ دیا کہ غلطی بکری والی کی تھی. یہ فصل خراب ہو گئی بکریوں کی وجہ سے. اور بکریوں کا مالک یعنی بکریاں کس کی ہے، اس کا مالک کون ہے؟ تو یہ چرواہا. تو اس نے دروازہ بند نہیں کیا، اسی کی وجہ سے اس کی جو بکریاں تھی وہ کھیت میں گھس گئی اور کھیت کو خراب کر دیا. یہ اس کی سستی کی وجہ سے ہوئی. اس کا حل یہ ہے کہ داؤد علیہ السلام نے کہا کہ کھیت والا تیری تمام بکریاں لے لے گا، یعنی وہ اپنے قبضے میں لے لے گا. تو یہ فیصلہ سن لیا. یعنی اب دیکھیں کہ نقصان کس کا ہو گیا کہ تھوڑا بہت نقصان، یعنی کھیت کی فصل خراب ہو گئی لیکن اس کی ساری بکریاں چلی گئی بکری کی چرواہے کی. یہاں پر دونوں باہر آتے ہیں. باہر آتے ہی سلیمان علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے. تو سلیمان علیہ السلام سے جب ملتے ہیں تو معاملہ سنتے ہیں. اور آپ کو بتایا کہ یہ لوگ تو فیصلہ کرنے معاملہ کرنے کے لیے کچھ آئے تھے. تو سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں کہ تم دونوں میرے ساتھ اندر آؤ، اندر چلو. تو پھر اندر لے جاتے ہیں. پھر اپنے ابو کے پاس کہتے ہیں کہ ابو جان کہ اگر آپ چاہیں تو اس سے ایک بہتر فیصلہ میرے پاس ہے. یعنی داؤد علیہ السلام کہتے ہیں کہ میرے پاس اس سے اچھا فیصلہ ہے، تو کیا میں یہ فیصلہ کروں؟ تو داؤد علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے کرو. تو سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ جو بکریاں آپ نے اسے دے دی ہے تو اس سے اس کی تو بکریاں ہمیشہ کے لیے چلی گئی، گم ہو گئی. تو آپ ایک کام کرے، بکریاں آپ کھیت والے کو دے دے. کھیت والے کو یعنی جو بکریاں تھے جس بکری کے چرواہے کے پاس بکریاں تھے تو وہ آپ کھیت والے کو دے دے، اور جس کے پاس کھیت تھا وہ بکری والوں کو دے دیں. تو ہوگا کیا کہ دوبارہ جب فصل اگے گی، یعنی جو بکری کا چرواہا ہے وہ محنت کرے گا کھیت میں، فصل اگائے گا. جب اگے گی تو پھر وہ فصل کھیت والے کو دے دے گا اور اپنی بکریاں لے لے گا. اور یعنی ان کی چیزیں بھی واپس، یعنی فصل بھی اگ جائے گی اور اس کی بکریاں بھی اس کو مل جائے گی. تب تک جو بکریوں والا ہے، جو کھیت والا ہے، بکریاں اس کے قبضے میں آ جائے گی. وہ دودھ سے اٹھائے گا فائدہ، یعنی اٹھائے گا پیسہ، دودھ بیچے گا، کرے گا جو بھی ہے، اس کا بھی فائدہ ہو جائے گا. کچھ دن کی بات ہے، اس کے بعد آپ دونوں چیزیں واپس کر دیں. یعنی کھیت والے کا نقصان بھی پورا ہو جائے گا اور اسی وقت وہ دودھ بیچ کر اپنا منافع بھی بنا لے گا. تو یہ فیصلہ سلیمان علیہ السلام نے دیا. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو یہ سکھایا کہ کس طرح سے کہ بکریاں اور کھیت. تو بکریوں والے کو کھیت دے دیا فصل اگانے کے لیے، اور جو فصل اگ جائے گی تو واپس کھیت اس کو دے دیں. اور جو کھیت والا تھا اس کو بکریاں دی کہ جب تک وہ کھیت کو اگاتا نہیں ہے، کھیتی کرتا نہیں ہے، جب تک تو اس کا دودھ کا فائدہ اٹھا، دودھ یا بیچ پی یا جو بھی کر. تو جب یہ دونوں کا معاملہ برابر ہو جائے تو دونوں کو واپس ایکسچینج کر دیں. تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ مقدمہ سلیمان علیہ السلام کو سمجھایا، اور سلیمان علیہ السلام نے داؤد علیہ السلام کو یہ مجلس میں بتایا. ایک اور مقدمہ آیا کچھ دنوں کے بعد، یہ تھا 2 عورتوں کا. دیکھیں غور سے سنیں، یہ ہمارے لیے اس میں بہت چیزیں سبق بھی ہے اور ہمارے لیے فائدہ مند بھی ہے. ایک اور مقدمہ آیا، اس میں 2 عورتوں کا مقدمہ تھا. ایک ہے بڑی عمر کی عورت تھی اور دوسری چھوٹی عمر کی عورت. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دونوں کو ایک ایک لڑکا، یعنی ایک ایک بچہ دیا تھا. ایک بھیڑیا آتا ہے اور بڑی والی جو عمر کی عورت تھی اس کے لڑکے کو چیر پار کر دیتا ہے اور کھا لیتا ہے، یعنی اس کو لے کر چلا جاتا ہے، ختم کر دیتا ہے. تو یہ بڑی عمر والی عورت تھی، بڑی چالاک تھی. اس نے چھوٹی عمر والی عورت تھی اس کا لڑکا چھین لیا اور کہا کہ یہ میرا لڑکا ہے اور تیرے لڑکے کو تو بھیڑیے نے کھا لیا. اب یہ دونوں فیصلے کے لیے، مقدمے کے لیے داؤد علیہ السلام کے پاس آتے ہیں. بسم اللہ. تو سلیمان علیہ السلام تمام معاملہ سن لیتے ہیں. فیصلہ بڑی عمر والی جو عورت تھی اس کے حق میں دیتے ہیں، کیونکہ بچہ اس کے پاس تھا، بڑی عورت کے پاس تھا. ہو سکتا ہے کہ بڑی عورت نے کچھ اور باتیں، کچھ اور بہانے یا کچھ اور ریزن دیے. اس کے طور پر داؤد علیہ السلام نے کہا کہ لڑکا تمہارا ہے، تم اسے لے جاؤ. یہاں سلیمان علیہ السلام آ گیا ہے اور کہا کہ اپنے ابو سے کہ ابو جان مجھے اجازت دے کہ میں اس مقدمے کا فیصلہ کروں. تو داؤد علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے کرو، کیونکہ آپ کو بتایا کہ نبی اپنے بیٹے میں تلاش کرتا ہے کہ کون میرے بیٹوں میں سے جو صحیح عقل مند سمجھدار ہے
جس کو میں اپنی وراثت دوں، یعنی اپنی جو بھاگ دوڑ ہے اپنا بزنس کس کو دوں؟ تو سلیمان علیہ السلام کو، داؤد علیہ السلام کو پتا تھا کہ سلیمان علیہ السلام قابل ہے اور نبی بننے والے ہیں، کیونکہ تمام کوالٹی ان میں موجود ہے۔ تو سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو کہ جو چھوٹی اور بڑی عورت، بڑی عمر کی عورت اور چھوٹی عمر کی عورت کہ دونوں میں تو فیصلہ ہو گیا تھا کہ بچہ تو بڑی عمر کی عورت کو مل جائے گا، لیکن پھر بھی فیصلہ غلط تھا۔ لیکن جو عورت تھی وہ انتظار کر رہی تھی کہ کیا ہوگا۔ اس میں سلیمان علیہ السلام نے جو لڑکے کو وہ ان دونوں اور بڑی عورت، جو بڑی عمر کی عورت تھی، اس سے لڑکا لیا، کہا کہ لڑکا مجھے دو۔ پھر تلوار نکالی، تلوار نکال کر کہنے لگے کہ میں اس بچے کے 2 ٹکڑے، یعنی اس لڑکے کے 2 ٹکڑے کرتا ہوں، تم دونوں آدھا آدھا بانٹ لو، تو یہ میرا فیصلہ ہے، تم راضی ہو تو کہہ دو، تو میں ایسا ہی کرتا ہوں۔ یہ سنتے ہی بڑی عمر والی جو عورت تھی اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں راضی ہوں، میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن یہ فیصلہ چھوٹی عمر والی عورت کو پسند نہیں ہے۔ وہ کہنے لگی بچے کو قتل نہ کرے اے سلیمان، بچہ تو میرا ہے، لیکن اس میں جان تو باقی ہے نا، یعنی لڑکا میرے پاس تو نہیں ہے، لیکن اگر میں اسے دے دوں تو زندہ تو رہے گا۔ آپ اس لڑکے کو اس عورت کو دے دیں، اس کے حوالے کر دیں، کیونکہ میں یعنی بچہ زندہ تو رہے گا کم سے کم۔ یہ سنتے ہی سلیمان علیہ السلام بول اٹھے کہ لڑکا تمہارا ہے، تم ہی اس کی ماں ہو۔ تو نے جیسے ہی بچے کو میں نے قتل کرنے کا تم سے مانگا، بچہ قتل کرنے کے لیے، آدھا آدھا کرنے کے لیے، اس نے بڑی عمر والی عورت نے کہا کہ ٹھیک ہے، لیکن تم نے اپنی بیٹے کی قربانی دی، کہا کہ زندہ رہنے دو، لیکن کم سے کم اس کو رہنے تو دو۔ تو سلیمان علیہ السلام نے اسے یہ لڑکا دے دیا، اور یعنی بڑی والی عورت سے لے کر اس کو چھوٹی عمر والی عورت کو دے دیا۔ یہ علم سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے سکھایا تھا۔ آگے آتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بہت شکر گزار بندے تھے سلیمان علیہ السلام، اور بہت خوبیاں بھی سلیمان علیہ السلام میں موجود تھی۔ جب داؤد علیہ السلام فوت ہوتے تو پھر سلیمان علیہ السلام نبی بنتے۔ داؤد علیہ السلام تو ہاتھ میں لوہا آتے ہی جیسے نرم آٹا گوندتے ویسا فولڈ کر لیتے۔ یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو بہت سارے معجزے دیے۔ سلیمان علیہ السلام کو لوہے کے ساتھ ساتھ پیتل کا بھی فن سکھایا، یعنی سلیمان علیہ السلام اللہ سے دعا کی تھی کہ اے اللہ مجھے ایسی حکومت دے اس سے پہلے کسی کو نہ ملی، اور نہ اس کے بعد میرے بعد کسی اور کو نہ ملے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کی دعا قبول کر لی۔ انشاءاللہ ایک ایک کر کے ہم آرام سے سلیمان علیہ السلام کی آرمی کے بارے میں جانیں گے، ٹھیک ہے؟ ایک ایک کر کے ہم انشاءاللہ سلیمان علیہ السلام کی آرمی میں ان کے بارے آرمی کے بارے آرمی کون سی تھی، کیا تھی، یہ سب چیز جانیں گے انشاءاللہ ایک ایک کر کے۔ پہلی سب سے سلیمان علیہ السلام پرندوں سے بات کرتے، اور یہ جو پرندے تھے سلیمان علیہ السلام کی فوج کے لشکر تھے، یعنی سلیمان علیہ السلام کی آرمی کا حصہ تھے۔ دوسری ہوا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہوا کو آپ کے تابع کر دیا، یعنی آپ کے نیچے کر دیا، آپ جیسے چاہے جدھر چاہے ہوا کو چلاتے۔ سلیمان علیہ السلام اپنے تخت کے ساتھ ہوا میں اڑ کے جاتے۔ 1 مہینے کا سفر آپ کچھ گھنٹوں میں کرتے، یعنی کچھ رات، یعنی کچھ جتنے آپ میلز لگا لے، آج 1000 کلومیٹر، 2000 کلومیٹر، یا جتنے بھی لگا لے، سلیمان علیہ السلام کے لیے 1 ماہانہ، یعنی 1 ماہانہ سفر کرتا انسان، اس میں آپ چند گھنٹوں میں سفر کر لیتے ہیں ہوا کے ذریعے۔ آپ جہاں چاہے ہوا آپ کو نرمی سے پہنچا دیتی، اور جس کا لشکر ہوا ہو اس کے سامنے کس کی مجال، یعنی سامنے اگر کتنی بھی بڑی فوج ہو، کتنی بھی بڑی طاقت ہو، ایک ہوا کے جھونکے سے فوج کا رخ بدل سکتے ہیں۔ اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو اتنا طاقتور بنایا، یعنی ہوا آپ کے تابع کر دی۔ تیسری آرمی طاقتور جن، جو آپ کے تابع تھے۔ سلیمان علیہ السلام کے لیے بڑی بڑی عمارتیں بناتے، جو کام انسان نہیں کرتے وہ آپ جنوں سے لیتے ہیں، یعنی بڑے بڑے دیگ بناتے، بڑے بڑے پتھر اٹھاتے، جو 1 کرین یا 10 کرین مل کر وہ کام کرتی، وہ ایک جن وہ کام کرتا۔ یعنی شیاطین کو اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ بڑے بڑے کام پتھر اٹھاتے، چٹکی میں یہاں سے وہاں پہنچ جاتے، چٹکی میں، یعنی آپ لگا لے کہ پل سیکنڈ میں وہ غائب ہو کے کہیں نکل جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو اتنی طاقت دی تو وہ سلیمان علیہ السلام کے لیے یہ بڑے بڑے کام کرتے ہیں۔ اور جو شیطان
سرکشی والے ہوتے جو آپ کی بات نہیں سنتے، لوگوں کو ستاتے تھے، آپ انہیں پکڑتے، چین سے انہیں لاک کرتے اور انہیں جیل میں ڈال دیتے سزا کے لیے۔ چوتھی آرمی سلیمان علیہ السلام کی نیوی فورس جو پانی میں جاتی ہے، جو سلیمان علیہ السلام جنوں کو سمندر میں دریاؤں میں غوطے لگاتے، وہاں سے ہیرے موتی نکال کر وہ سلیمان علیہ السلام کے لیے لے کر آتے ہیں۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا آپ کے اوپر بہت بڑا احسان تھا۔ یعنی یہ دیکھے کتنی، آج تک انسان کوئی جنوں پر حکومت نہیں کرتا سوائے سلیمان علیہ السلام کے، آج جن انسان کے اوپر حکومت کرتے ہیں۔ اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو ان سب پر قبضہ دیا، آپ جیسے چاہے انہیں استعمال کرتے، آپ کے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سبھی چیزیں جائز کر دی۔ سلیمان علیہ السلام کے لیے جن بڑی بڑی مسجدیں، محل، بڑی بڑی عمارتیں بناتے، سلیمان علیہ السلام کی اتنی بڑی آرمی، اتنی زیادہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے سورہ نمل آیت نمبر 17 اور 18 میں کہ سلیمان علیہ السلام نے اپنے لشکر کو جمع کیا، اور جس میں جن، انسان، پرندے، ہر قسم الگ الگ کر دیے۔ اور جب وہ آرمی چونٹیوں کے میدان میں پہنچی، چونٹیوں کی ایک رانی ہوتی ہے، کوئین جس کو کہتے ہیں، اس نے کہا اپنی چونٹیوں سے کہ تم جلدی جلدی گھروں میں چلے جاؤ، گھس جاؤ، سلیمان علیہ السلام کی لشکر گزرنے والا ہے، بے خبری میں تمہیں کہیں روند نہ دے۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چونٹی جو اپنے ساتھیوں سے کہا تھا، جس چونٹی نے سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے یہ سنا دیا، اور سلیمان علیہ السلام اس پہ ہنسنے لگے اور کہا کہ اے اللہ سے دعا کرنے لگے کہ اے اللہ، اے میرے پروردگار، مجھے توفیق دے، تو نے جو احسان مجھ پر، میرے ماں باپ پر کیا ہے، میں اس کا شکر ادا کروں، ایسا کام کروں کہ آپ مجھ سے راضی ہو جائیں، اور مجھے اپنی رحمتوں، یعنی اے اللہ تو مجھے اپنی رحمتیں مجھ پہ برسا اور مجھے نیک بندوں میں شامل کر۔ یعنی اتنی بڑی بادشاہت ملنے کے بعد بھی کیا کرے سلیمان علیہ السلام کہ اے اللہ تو مجھ سے راضی ہو جا، کہ مجھے یعنی تمام اپنی رحمتیں مجھ پہ برسا اور مجھے نیک لوگوں میں سے شمار کر۔ یعنی کتنی زبردست دعا ہے۔ ایک اور واقعہ، بہت مشہور واقعہ ہے، ملکہ سبا۔ ملکہ سبا آپ نے نام سنا ہوگا، اس کا نام بلقیس آتا ہے تورات میں، لیکن ہم یہاں کہیں گے ملکہ سبا۔ ایک ملکہ سبا شہر کا نام ہے جو یمن میں ہے۔ ایک دن مجلس لگی تھی، مجلس یعنی ایک میٹنگ جو بادشاہ کی لگتی ہے، مجلس جس کو کہتے ہیں، سارے درباری بیٹھے ہوتے ہیں، تو تمام آرمی کے لوگ جمع تھے، سلیمان علیہ السلام سب کو تلاش کر رہے تھے، وہاں سے ہدہد کو نہیں پایا۔ ہدہد عربی میں ایسے ہی ہے اور ترجمے بھی ایسے ہی ہے، ہدہد کہاں ہے؟ سلیمان علیہ السلام نے پوچھا، اگر وہ غیر حاضر ہے، اگر اس نے آج کوئی ریزن نہیں دیا تو میں اسے سزا دوں گا اور میں اسے ذبح کر دوں گا، اگر مجھے کوئی وہ ریزن نہ دے، کوئی اگر ٹھوس قدم وہ غیر حاضر ہونے کا کوئی نہ کوئی مجھے ریزن دے ایبسنٹ ہونے کا۔ کچھ دیر بعد ہدہد آ گیا، آتے ہی اس نے خبر دی کہ اے سلیمان علیہ السلام، میں ایسی خبر آپ کے لیے لے کر آیا ہوں جو آپ کو پتہ نہیں۔ شہر سبا میں جو شہر سبا کی سچی خبر میں لے کر آیا ہوں۔ میں نے دیکھا کہ ان کی بادشاہ ایک عورت ہے اور اس کے پاس بہت مال ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسے بہت طاقت دی اور اس کا تخت بہت شاندار ہے اور بہت بڑا ہے۔ میں نے دیکھا اسے اور اس کی قوم کو اللہ کو چھوڑ کر وہ سورج کی عبادت کرتے ہیں۔ شیطان نے انہیں یہ سکھلایا ہے اور شیطان نے انہیں سیدھی راہ سے بھٹکا دیا ہے، سیدھی راہ سے انہیں ہٹا دیا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وہ راستے پر نہیں چلتے اور ہدایت انہیں نہیں، یعنی ہدایت پر وہ لوگ نہیں آتے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو سجدہ کرنا، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت چھوڑ کر، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ زمین اور آسمان کا رب ہے، اسے چھوڑ کر یہ سورج کی عبادت کرتے ہیں۔ جیسا ہی سلیمان علیہ السلام نے یہ سنا، حیران ہو گئے، اور سنتے ہی پھر کہا کہ تم سچ کہہ رہے ہو، جھوٹ ہے یا سچ، میں چیک کرتا ہوں۔ ایک لیٹر لکھ کر کہا کہ تم ہدہد اسے لے جاؤ، جو ملکہ سبا ہے اس کو لے جا کر دو اور چیک کرنا کہ وہ کیا سوچتے ہیں، کیا کرتے ہیں۔ ہدہد نے لے کر آپ دیکھیں کہ مکہ سے کتنی دور ہے، یعنی فلسطین سے کتنی دور ہے یمن۔ وہ ٹریول کرتا ہے، لگا لے 15 اور 200 ہزار کلومیٹر
وہ جاتا ہے ملکہ سبا کے پاس اور اس کے محل میں جا کے اس کو روم میں لے جا کر اس کی گود میں ڈراپ کرتا ہے. حدود دیوار پر چلا جاتا ہے، کہیں پر جا کر انتظار کرتا ہے کہ ریسپانس کیا آئے گا، ملکہ کیا کہے گی، کیا لیٹر کو دیکھ کر پڑھ کر کیا کرے گی. ملکہ نے لیٹر کھولا، لیٹر کھول کر پڑھا. پڑھنے کے بعد اپنے تمام جو مجلس لیڈران ہیں ان کو بلایا، طلب کیا میٹنگ کے لیے کہ سب یہاں پر آ جائے. میرے پاس ایک بہت بابرکت خط آیا ہے. سب کے سامنے وہ پڑھتی ہے، لیٹر کھولتی ہے، سب کو کہتی ہے کہ میرے پاس ایک ایسا خط لیٹر آیا ہے جو سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے. لیٹر کی شروعات ہے، یعنی خط کی شروعات ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اور لکھا سرکشی نہ کرو، سر جھکا کر میرے طرف آ جاؤ. ختم. لیٹر میں اتنا ہی لکھا تھا. سلیمان علیہ السلام کا جو لیٹر تھا اس میں اتنا ہی لکھا تھا. کیا لکھا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سر جھکا کر، یعنی سرکشی مت کرو، سر جھکا کر تم میرے طرف آ جاؤ. تو اب دیکھیں دو الفاظ، یعنی اتنا پاورفل تھے سلیمان علیہ السلام کہ لیٹر میں لکھ دیا. اور پھر جو ملکہ سبا تھی، اپنے سردار، اپنے جو لیڈر تھے، ان سے ایڈوائس لی کہ آپ لوگ مجھے بتاؤ کہ ہم کیا کریں. تو لوگوں نے کہا کہ ہم بڑے اسٹرانگ ہیں، ہمارے پاس بڑی طاقتور آرمی ہے، ہم بہت ایسے سلیمان علیہ السلام سے لڑ سکتے ہیں. تو آپ بس ہمیں بتائیں کہ لڑنا ہے تو ہم لڑ لیں گے، بس آپ اگر کہے جو فیصلہ آپ چاہیں. تو ملکہ سبا کہنے لگی کہ دیکھیں کہ اگر جب سلیمان یہاں پر آ جائیں گے، لڑائی ہو جائے گی، جب جیت جائیں گے تو وہ ہمیں ذلیل کر کر نکال دیں گے. یعنی جب کوئی بادشاہ کوئی آتا ہے ملک میں جب قبضہ کرنے کے لیے لڑتا ہے، لڑنے کے بعد یہاں کے لوگوں کو ذلیل کرتا ہے، یعنی لوگوں کو نہیں، بڑے بڑے سرداروں کو، بادشاہوں کو ذلیل کر کر نکال دیتا ہے. ملکہ نے سوچا کہ دیکھو میرے پاس ایک آئیڈیا ہے کہ میں بڑے بڑے تحفے، گفٹ، ایکسپینسو چیزیں، جویلریز سلیمان علیہ السلام کو بھیجتی ہوں، دیکھتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام اس کا کیا جواب دیتے ہیں. ایسے ہی کیا اس نے بڑے بڑے زیورات، گفٹ، پیسے یا جس طرح سے بھی ہو سکتا ہے اس نے لادا اونٹوں پر یا سواریوں پر، اور انہیں سلیمان علیہ السلام کی طرف دوڑا دیا. خاصیت جو آیا تھا اس نے سلیمان علیہ السلام کے پاس یہ سارے سب چیز محل میں لے کر آیا. سلیمان علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ تم کیا لے کر آئے ہو، تم سوچتے ہو کیا تم مجھے اسے خرید لو گے. یعنی ملکہ سبا یہ سوچتی تھی کہ کوئی فوج جب حملہ کیوں کرتی ہے؟ مال کے لیے. تو ہم انہیں پہلے مال دے دیں گے، جزیہ دے دیں گے، ٹیکس دے دیں گے، سالانہ دے دیں گے، کچھ بھی دے دیں گے تو ہم پہ حملہ نہیں کریں گے. سلیمان علیہ السلام نے یہ سب چیز دیکھا، کہا کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے اس سے زیادہ دیا ہے. تم اسے فوراً لے کر نکل جاؤ، یہاں سے چلے جاؤ، اور اپنی ملکہ کو کہہ دینا کہ ہم ایسا لشکر لے کر آ رہے ہیں جس کا مقابلہ کرنے کی ہمت طاقت کسی میں نہیں ہے. ہم ایسا لشکر لے کر آ رہے ہیں جس کی طاقت کسی میں نہیں ہے. تو سلیمان علیہ السلام نے جو خاصیت تھا اس کو بھیج دیا. بھیجنے کے ساتھ اس نے جا کے ملکہ سبا کو یہ خبر دے دی، اور ملکہ کے پاس خبر آ گئی کہ وہ سلیمان علیہ السلام سے ملنے آ رہی ہے. اب سلیمان علیہ السلام مجلس میں بیٹھے ہیں. بیٹھنے کے ساتھ ساتھ اب کہتے ہیں کہ اس کی جو تخت تھا وہ بہت فیمس تھا. جو ملکہ سبا کا تخت تھا، یعنی تخت بہت بڑا تھا، پتھر سے بنا ہوگا یا پھر شاہی تخت ہوگا جس پہ تمام لیڈر، وزیر، یہ سب کے سب بیٹھتے ہیں، یا پھر وہ اکیلی بیٹھتی ہے، بہت بڑا ہوگا. تو سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں کہ کون ہے جو ملکہ سبا آنے سے پہلے وہ تخت یہاں پر لے کر ہے؟ کون ہے جو ملکہ سبا کا جو تخت ہے وہ میرے پاس لے کر ہے، وہ آنے سے پہلے؟ تو اس میں سے ایک افرید جن ہے. یہ آپ جو افرید ہوتا ہے نا، یہ بہت لمبا ہوتا ہے، یعنی مینار جتنا لمبا ہوتا ہے نا اتنا لمبا ہوتا ہے، اس کے سینگ بھی ہوتے ہیں. تو یہ اتنا لمبا ہوتا ہے. تو اس نے افرید نے کہا کہ آپ کی مجلس ختم ہونے سے پہلے میں وہ تخت آپ کے سامنے لا کر رکھ دوں گا. یعنی مجلس ختم ہونے سے، یعنی 1-2 گھنٹے 3 گھنٹے جس طرح سے بھی ہو، میں آپ کے سامنے لا کر رکھ دوں گا. تو پھر اس میں سے ایک شخص نے کہا جس کے پاس کتاب کا علم تھا. اب دیکھیں یہاں پر لوگ کیا الگ الگ دلیلیں یا الگ الگ چیزیں لے کر آتے ہیں. قرآن مجید میں سیدھا سیدھا آسان الفاظ میں کہا کہ ان میں سلیمان علیہ السلام کے مجلس میں ایک ایسا شخص تھا جس کے پاس کتاب کا علم تھا. وہ کون سا کتاب کا علم تھا وہ اللہ ہی جانتے، سلیمان علیہ السلام جانتے، تو ہمیں اس کے بارے میں نہیں پتا. تو اس نے کہا کہ آپ پلک جھپکنے سے پہلے میں آپ کے سامنے تخت رکھ دوں گا جو ملکہ سبا کے تھا.
یعنی ملکہ سبا وہاں سے نکل چکی ہے اور میں پلک جھپکنے کے سامنے رکھ دوں گا، اور اس نے لے کر آ گیا. یعنی سلیمان علیہ السلام کے وہ ان کے سامنے وہ تلخت جو تخت تھا جو ملکہ سبا کا، وہ لے کر آ گیا. یعنی پلک جھپکنے بولنے کے ساتھ وہ لے کر آ گیا. تو سلیمان علیہ السلام نے دیکھ لیا. دیکھنے کے ساتھ اس سلیمان علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آزمائش ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعائیں کی اور اللہ سبحانہ سے معافی بھی مانگی. اگر کوئی چیز اگر اس میں غلطی ہو جائے یا پھر اور کوئی چیز ہو جائے، اللہ مجھے درگزر کر مجھے معاف کر. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے معافی مانگنے والے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے تکبر، یعنی انسان کو آ جاتا ہے کہ میرے پاس اتنے طاقتور لوگ ہیں کہ طاقت لے کر آئے گا، تو سوچے اور کتنی ان کے پاس کیپیسٹی ہوگی. یعنی پلک جھپکنے تک ہزاروں کلومیٹر دور سے ایک بڑا پلنگ جو آج پلین میں لوڈ کرنے کے لیے 3-4 مہینے لگ جاتے ہیں لوڈنگ کے لیے، اس کو اسمبل کرنے کے لیے، تو وہ پلک جھپکتے اتنا بڑا تخت آپ کے سامنے لے کر آ گیا. پھر سلیمان علیہ السلام نے کہا، آرڈر دیا کہ دیکھو اس کا جو تخت ہے اس کے بیل بوٹے سونے جواہرات یہ سارے نکال دو. جب وہ آئے گی تو ہم چیک کریں گے کہ وہ اس کو پہچان لے گی یا نہیں پہچان لے گی. تو ملکہ سبا آہستہ آہستہ ہوتے ہوئے آ جاتی ہے سلیمان علیہ السلام کے پاس. آتے ہی سلیمان علیہ السلام کے پاس وہ تخت دیکھ لیتی ہے. تو سلیمان علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ یہ کیا تمہارا تخت ہے؟ تو وہ جواب دیتی ہے، ہو سکتا ہے میرا ہے. وہ پہچان لی کہ سلیمان علیہ السلام نے یہ تخت منگوا لیا وہاں سے. اب سلیمان علیہ السلام اس کو آزماتے ہیں کہ دیکھیں کہ تیرے پاس تم جو اس کو پہلے آزماتے ہیں اور اس کو بتاتے ہیں کہ تم جو سورج کی عبادت کرتے ہو وہ ہمارے مقابلے میں، یعنی تم ہمارے رب کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے. یعنی وہ اللہ کی مخلوق ہے، تم جس کی عبادت کرتے ہو وہ اللہ کے تابع ہیں. یعنی جس طرح ہم سوتے ہیں، اٹھتے ہیں، کام کرتے ہیں، سورج کی بھی وہی ڈیوٹی ہے اور تم لوگ اس کی عبادت کرتے ہو. تو سلیمان علیہ السلام کو اس کو بتانا تھا کہ تم کیا کرتے ہو. تو سلیمان علیہ السلام اس کو لے کر جاتے ہیں اپنے محل میں. جیسے ہی وہ محل میں اندر داخل ہوتی ہے تو اپنے جو کپڑے ہوتے ہیں وہ اوپر اٹھا لیتی ہے اور اس کی پلنی نظر آتی ہے. تو وہ سوچتی ہے کہ نیچے یہ جو ہے پانی ہے، پانی کا عرش، یہ عرش جو ہے پانی کا ہے. تو جیسے ہی وہ قدم رکھتی ہے دیکھتی ہے کہ یہ تو گلاس ہے، یعنی کانچ کا بنا ہوا ہے. تو سلیمان علیہ السلام بتاتے ہیں کہ یہ جو محل ہے وہ کانچ شیشوں کے نیچے نہر بہ رہی ہے، یہ کانچ کا شیشہ ہے. جیسے ہی یہ قدرت دیکھتی ہے، سلیمان علیہ السلام کی طاقت دیکھتی ہے یہ سب چیز، تو پھر وہ ایمان لے کر آتی ہے، وہ مسلمان ہو جاتی ہے. تو یہ ملکہ سبا کا جو واقعہ ہے یہ وہی واقعہ ہے جو کہ لوگوں نے اس میں بڑا چڑھا کر یہ وہ فلا ڈال دیا ہے. اس مختصر ہے کہ سلیمان علیہ السلام اس کو بتانا چاہ رہے تھے کہ تمہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے طاقت دی ہے، جو مال دیا ہے، اس سے میرے پاس زیادہ ہے، اور تم جس کی عبادت کرتے ہو وہ سب سے بڑا ہے. یعنی تم ایک مخلوق کی عبادت کرتے ہو، جس کو پیدا کیا تم اس کی عبادت کرتے ہو. تو بس اس کو بتانا تھا. جیسے ہی یہ دیکھی وہ کہنے لگی کہ میں سلیمان علیہ السلام کے رب پر ایمان لاتی ہوں، میں مسلمان ہو جاتی ہوں. یعنی اگر آج لوگ کہیں گے میں یہودی ہوں، لیکن پہلے کے یہودی جو اپنے آپ کو کہتے ہیں وہ لوگ مسلمان تھے. بعد میں یہ لوگوں نے اپنے آپ کو ایک نیا ریلیجن بنا لیا اس کو. تو یہ تھی سلیمان علیہ السلام اور ملکہ سبا کی سٹوری، سلیمان علیہ السلام کی جنگ آرمی کی سٹوری. نیکسٹ پارٹ میں انشاءاللہ ہم سلیمان علیہ السلام کے اوپر کتنے الزامات لگے، ہاروت و ماروت کے بارے میں انشاءاللہ اس میں لیں گے کہ کتنے بڑے بڑے خطرناک الزامات سلیمان علیہ السلام کے بارے میں لگے. تو اور جادوگر کہتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام کی سنت ہے جادو. یہ سارا سب کچھ ہم انشاءاللہ نیکسٹ پارٹ میں لیں گے. یہیں پر آج کی جو سٹوری نمبر 17 ہے ختم ہوتی ہے. بارک اللہ فیک و جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ اگلی کلاس میں اگلی سٹوری میں ہم انشاءاللہ سوال جواب کریں گے. جو گفٹ کا سلسلہ ہے وہ انشاءاللہ اگلے سٹوری میں لیں گے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.